Assalamu alaikum, Miss Sobia. How are you? وعلیکم السلام. تو زیادہ تر ہمارے جو طالب علم ہیں وہ اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج کی طرف جاتے ہیں اور ہم شروع کرتے ہیں اور ہم سب سے پہلے اردو سیکنڈ لینگویج کا ہی ایک سوال اٹھائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ سوال جو ہے وہ کیوں پوچھا گیا ہے اور اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ آپ کے اسکرین پر اردو سیکنڈ لینگویج کے حوالے سے جس کا کوڈ جو ہے وہ 3248 ہے. اس کا ایک دو پیپرز ہوتے ہیں. تو P2 یعنی پیپر 2 کے اندر ایک سوال آتا ہے خلاصہ نگاری کا. اس حوالے سے خلاصہ نگاری کے حوالے سے کچھ خاص نکات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اپنے اسکرین پر ابھی. جی نیکسٹ سلائیڈ. جی یہ کرنے کے لیے اس سوال کو کرنے کے لیے کچھ ٹپس بتائی گئی ہیں. یہ سوال پوچھا کیوں جاتا ہے؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ کیا آپ کو زبان کی مہارت حاصل ہے، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ موجود ہے، آپ اپنی بات کو مختصراً اور جامع طور پر بیان کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس سوال کو بہترین طور پر کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اس کی تیاری کریں یا ہم پیپر میں یعنی امتحان میں موجود ہوں تو ہمارے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے. عبارت پڑھتے ہوئے مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرتے جائیں اور اسی وقت ان کے مترادف الفاظ جو ذہن میں آئیں ان کو لکھ لیں. عبارت کے نیچے جو سوال ہے اسی میں 5 اشارے دیے گئے ہوتے ہیں. وہ اشارات اس عبارت کے خاص نکات ہوتے ہیں. ان نکات سے جڑی ہوئی باتوں کو ہم نے بتانا ہوتا ہے اور ہر اشارے کے 2 نمبر ہوتے ہیں. یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. آپ سے کہا جاتا ہے کہ عبارت جتنی بھی بڑی ہے آپ کو 100 الفاظ میں اپنی بات مکمل کرنی ہے. ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ 100 الفاظ تک مت جائیے. اپنے اندر اتنی مہارت پیدا کیجئے کہ آپ 90 سے 95 الفاظ میں اپنا خلاصہ مکمل کر لیں. یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے اشارات کی ترتیب دی گئی ہے آپ نے اپنے خلاصے کو اسی ترتیب سے تحریر کرنا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اوور کوٹ ایک مضمون موجود ہے. دراصل یہ ایک افسانہ ہے. یہ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پڑھاتے ہیں تو پھر ہم افسانہ، کہانی، ناول ان سب کو بیان کرتے ہیں. ان کا فرق کیا ہوتا ہے آپس میں اسے بھی بیان کرتے ہیں. وقت کی کمی کے سبب میں یہاں پر اس افسانے کی ریڈنگ کر رہی ہوں جس طرح میں کلاس میں کروں گی، اپنے طالب علم کو بتاؤں گی. میں پورا نہیں پڑھوں گی، میں مختصراً اس کو پڑھوں گی اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسا پڑھنا چاہیے. جب میں اپنے شاگردوں سے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ آپ اس کی بلند خوانی کر رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیے اور جہاں جس لفظ کو مشکل لگ رہا ہے، جو جملہ مشکل لگ رہا ہے، اس کو خط کشید یعنی انڈر لائن کر لیجیے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس تحریر کو پڑھتے ہوئے ہم لطف لیتے ہوئے پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا کہ کون سی تحریری خصوصیات اس تحریر کا حصہ ہیں. جب کلاس میں آئیں گے تو پھر اس پر بات ہوگی. شکریہ بہت بہت. اگر کوئی سوال تو میں حاضر ہوں. بہت خوبصورت صوبیہ، آپ نے جو اوور کوٹ اور جو اس کا بیان کیا ہے اور جو اس کی سمری بتائی ہے اور جو انداز جو آپ نے پورا منظر نگاری کر دی ہے، I think this is befitting an Urdu teacher of the toppest class. جزاک اللہ میم. تھینک یو سو مچ. آئی ایم جسٹ ٹائم.